پاس لڑکی سے گاؤں کا سردار شادی کرے گا تو لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے؟ المیر خان نے تیش سے کہا، لیکن اس کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اپنی یتیم بھانجی مرحا سے گاؤں کے سردار کو بیاہ دیا۔ وہ شادی کی رات غصے میں مرحا کو کمرے سے نکالنے آیا، لیکن سرخ نائٹی میں بولڈ سی لڑکی کو دیکھ کر ہوش اڑے۔ المیر نے خود کو سنبھالا اور بھاری قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس نے مرحا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب پہن کر تم مجھے متاثر کر لو گی؟ المیر کی آواز میں اب بھی سختی تھی، لیکن اس کی نظریں مرحا کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ میں نے تو مامی کے کہنے پر یہ پہنا۔ مرحا کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ المیر نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کا تپتا ہوا سانس مرحا کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میں اس شادی کے خلاف تھا۔ جانتی ہوں۔ مرحا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تو مجھے جانے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ اب تم المیر خان کی جاگیر ہو۔ المیر نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی اور اس کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ رات غصے اور بے پناہ محبت کے ایک طوفان میں بدل گئی۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے ہال میں ناشتے کا میز سجا ہوا تھا۔ المیر کی ماں بیگم کلثوم اپنے چھوٹے بیٹے ارسلان اور بیٹی عائزہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ المیر سنجیدگی سے سیڑھیوں سے نیچے اترا، لیکن اس کے چہرے پر رات والا غصہ غائب تھا۔ آؤ المیر، بیٹھو۔ مرحا کہاں ہے؟ بیگم کلثوم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ آ رہی ہے، المیر نے مختصر جواب دیا اور کرسی سنبھالی۔ اتنے میں ارسلان نے شرارت سے المیر کو کوہنی ماری۔ کیوں بھائی، رات کو تو بڑا غصہ تھا، صبح صبح بڑے پرسکون لگ رہے ہو۔ بھابھی نے جادو کر دیا کیا؟ ارسلان، اپنی زبان کو لگام دو، المیر نے اسے گھورا، لیکن اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھری۔ عائزہ ہنس پڑی۔ امی دیکھیں نا، بھائی ابھی سے بھابھی کی سائیڈ لینے لگ گئے ہیں۔ اسی وقت مرحا ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا رکھا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بیگم کلثوم نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ شام کو حویلی میں قریبی رشتہ داروں اور کزنس کی آمد شروع ہو گئی۔ المیر کے تایا کا بیٹا دانیال، جو شہر میں رہتا تھا اور خود کو بہت ماڈرن سمجھتا تھا، المیر کے پاس آیا۔ یار المیر، سچ بتاؤ، مامی نے تمہارے ساتھ یہ کیا مذاق کیا؟ ایک ان پڑھ تیسری پاس لڑکی کو اس حویلی کی مالکن بنا دیا۔ کل کو جب تم اسے کسی بڑی پارٹی میں لے جاؤ گے تو کیا بولو گے؟ دانیال نے طنزاً فقرہ کسا۔ المیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دانیال کی بہن زویا بھی وہاں آ گئی۔ ہاں المیر بھائی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مرحا کو تو ٹھیک سے انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں بولنا آتا ہوگا، آپ نے کیسے سمجھوتا کر لیا؟ المیر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں دانیال اور زویا کے لیے سخت غصہ تھا۔ دانیال، زویا، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ المیر کی کڑکدار آواز نے آس پاس کھڑے دوسرے کزنس کو بھی خاموش کر دیا۔ مرحا میری بیوی ہے اور اس حویلی کی عزت ہے۔ وہ کتنی پڑھی لکھی ہے یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر آئندہ کسی نے اس کی تعلیم یا اس کے پس منظر پر بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ارے یار، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ کچھ مذاق اوقات میں رہ کر کیے جاتے ہیں، المیر نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کو جب المیر کمرے میں آیا تو مرحا بالکنی میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے رشتہ داروں کی باتیں سن لی تھیں۔ المیر آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ المیر نے اس کے کان کے پاس نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے سچ ہی تو کہا ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مرحا نے سسکتے ہوئے کہا۔ المیر نے اسے گھمایا اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مرحا، ڈگریاں انسان کو تمیز نہیں سکھاتیں، تم دل کی صاف ہو، معصوم ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اور رہی بات پڑھائی کی تو تمہارا شوہر تمہیں خود پڑھائے گا، کل سے تمہاری پڑھائی شروع۔ مرحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ہاں، میں سکھاؤں گا تمہیں سب کچھ، المیر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لیکن ابھی پڑھائی کی بات نہیں ہوگی۔ اس نے مرحا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور حویلی کے اس کمرے میں ایک بار پھر محبت کی نئی داستان لکھی جانے لگی۔ اگلی صبح المیر جب بیدار ہوا تو مرحا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے ہال میں آیا، جہاں المیر کی چچی نصرت بیگم اور ان کی بیٹی زویا پہلے سے لاؤنج میں بیٹھی دانیال کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ مرحا وہاں کچن سے چائے کی ٹرے لے کر نکل رہی تھی۔ نصرت بیگم نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی۔ ارے دانیال،
میں تو کہتی ہوں المیر نے بس دنیا دکھاوے کے لیے کل رات اس کی سائڈ لی تھی۔ مرد کبھی بھی اپنے برابر کی جوڑ کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھنا چند دن کا جوش ہے، پھر المیر خود اس سے بیزار ہو جائے گا۔ میرا کے ہاتھ لرزے اور ٹرے میں رکھے کپ آپس میں ٹکرا گئے۔ المیر نے دور سے یہ منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرا کے ہاتھ سے وہ ٹرے خود تھام لی۔ چچی جان، صبح صبح آپ کو میرے اور میرا کے مستقبل کی بڑی فکر ستا رہی ہے۔ المیر کی سرد آواز سن کر نصرت بیگم اچھل پڑی۔ ارے المیر بیٹا، ہم تو بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ نصرت بیگم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی فکر اپنے تک ہی رکھیں۔ مرحا، تم اندر چلو۔ المیر نے مرحا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ دانیال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے المیر کو دیکھا۔ یار المیر، غصہ کیوں کرتے ہو؟ امی تو بس حقیقت کہہ رہی ہیں نا۔ تم چودھری ہو، اس حویلی کے سردار ہو، یہ لڑکی کل کو تمہارے کاروبار یا تمہاری سوسائٹی میں تمہارا ساتھ کیسے دے گی؟ یہ تو بس گھر کے کام کاج کے ہی لائق ہے۔ المیر نے ٹرے میز پر پٹکی جس کی آواز سے زویا بھی ڈر گئی۔ دانیال، آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حد میں رہو۔ میرا اس حویلی کی عزت بھی ہے اور میری محبت بھی۔ مجھے اس کی ڈگریوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوپہر کے وقت زویا کو ایک موقع اور مل گیا۔ وہ مرحا کے کمرے میں آئی جہاں مرحا اکیلی بیٹھی المیر کی دی ہوئی ایک کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ زویا نے مسکرا کر المیر کے لیپ ٹاپ اور میز پر رکھی فائلوں کی طرف اشارہ کیا۔ مرحا، تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ المیر بھائی کتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ ان کی پہلی منگیتر شانزے آکسفورڈ سے پڑھ کر آئی تھی۔ وہ دونوں جب انگلش میں بات کرتے تھے تو سب دیکھتے رہ جاتے تھے۔ زویا نے جان بوجھ کر جھوٹ کا تانا بانا بنا۔ میرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانزے؟ مجھے تو مامی نے کبھی نہیں بتایا۔ امی کیوں بتاتی؟ وہ تو المیر بھائی کے پیچھے پڑی تھی کہ تم یتیم ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم سے شادی کروا دی۔ تم خود سوچو، ایک چودھری کا کیا جوڑ ہے تمہارے ساتھ؟ المیر بھائی صرف ہمدردی کر رہے ہیں تم سے۔ جس دن شانزے واپس آئی نا، المیر بھائی تمہیں بھول جائیں گے۔ زویا نے زہر اگلا اور وہاں سے چلی گئی۔ مرحا کے ذہن میں ایک دم جیسے اندھیرا چھا گیا۔ غلط فہمی کا ایک بیج اس کے معصوم دماغ میں بو دیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی المیر صرف اس پر احسان کر رہے ہیں؟ شام کو المیر جب واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مرحا کے لیے شہر سے کچھ آسان قاعدے اور کتابیں خریدی تھیں۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو مرحا کو بیڈ کے کونے پر گم سم بیٹھے پایا۔ مرحا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ المیر نے مسکراتے ہوئے پیکٹ اس کے سامنے رکھا۔ مرحا نے کتابوں کو دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ پر احسان ثابت کرنے کے لیے؟ المیر کا مسکراتا ہوا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ احسان؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں جانتی ہوں المیر، آپ مجھ سے صرف ہمدردی کر رہے ہیں کیونکہ میں یتیم ہوں۔ آپ کی منگیتر تو شانزے تھی نا، جو بہت پڑھی لکھی ہے۔ پھر مجھ جیسی ان پڑھ پر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مرحا کی آواز میں رونا اور غصہ مکس تھا۔ المیر نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن مرحا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ زویا نے۔ المیر کی آواز گرجدار ہو گئی۔ کسی نے بھی بتایا ہو، لیکن سچ تو یہی ہے نا کہ آپ مجھ سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مرحا نے روتے ہوئے کہا۔ المیر نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور پوزیسیونیس صاف نظر آ رہی تھی۔ مرحا، میری طرف دیکھو۔ شانزے صرف میرے تایا کی بیٹی کی دوست تھی، میری کبھی وہ منگیتر نہیں رہی۔ اور جہاں تک شرمندگی کی بات ہے، المیر نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے بالکل مٹا دیا۔ اگر میں تم سے شرماتا تو روز رات کو تمہیں یوں اپنی باہوں میں نہ چھپاتا۔ تم میری بیوی ہو، میری پسند ہو، میری جاگیر ہو۔ آئندہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک مت کرنا، ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مرحا نے اس کی تپتی ہوئی نظروں اور مضبوط گرفت کو محسوس کیا تو اس کا سارا شک پگھلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ المیر کے سینے سے جا لگا۔ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی دعوت تھی جہاں گاؤں کے معززین اور المیر کے بزنس پارٹنرز آئے ہوئے تھے۔ نصرت بیگم اور زویا نے ایک نیا پلان بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے مرحا کو جان بوجھ کر مہمانوں کے سامنے لاؤنج میں بلا لیا جہاں شہر کی کچھ پڑھی لکھی خواتین بیٹھی تھیں۔ ارے کلثوم، یہ تمہاری بہو ہے؟ ماشاء اللہ، پیاری تو بہت ہے۔ کہاں تک پڑھا ہے؟ ایک خاتون نے پوچھا۔ قبل اس کے کہ بیگم کلثوم جواب دیتی، نصرت بیگم بول پڑی۔ ارے بس کیا بتائیں، بس تیسری پاس ہے بیچاری، گاؤں کے اسکول میں ہی تھوڑا بہت گئی تھی۔ مہمان خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔
مرحا کا سر شرم سے جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زویا دور کھڑی کزنس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اسی وقت المیر وہاں داخل ہوا۔ اس نے ماحول کا اندازہ لگا لیا۔ وہ سیدھا مرحا کے پاس آیا اور سب کے سامنے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بیوی ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے۔ المیر کی کڑکدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ انسان کی پہچان اس کی سچائی، اس کی حیا اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ مرحا اس حویلی کی عزت ہے اور میرے دل کی دھڑکن۔ اور آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مرحا کی آگے کی پڑھائی کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے۔ یہ بہت جلد آپ سب کے سامنے کامیاب خاتون بن کر کھڑی ہوں گی۔ المیر کی بات سن کر وہاں بیٹھی خواتین خاموش ہو گئیں اور نصرت بیگم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ المیر نے مرحا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے فخر سے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ کمرے میں آتے ہی مرحا نے المیر کو گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن یہ رونا دکھ کا نہیں، سکون کا تھا۔ تھینک یو، آپ نے سب کے سامنے میری لاج رکھ لی، مرحا نے سسکتے ہوئے کہا۔ المیر نے اسے خود سے دور کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تم میری ہو مرحا، تمہاری بے عزتی میری بے عزتی ہے، لیکن یاد رکھو اب تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے تمہیں پڑھنا ہوگا اور میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ مرحا نے پختگی سے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں خوب دل لگا کر پڑھوں گی اور آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے مرحا کو کمر سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وعدہ تو ہو گیا، اب ذرا استاد کی فیس بھی تو ادا کرو۔ مرحا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو مرحا پہلے سے بیدار ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا اور آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ کچھ کر دکھانے کی چمک تھی۔ المیر نے نیند سے بیدار ہو کر اسے دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اتنی جلدی اٹھ گئیں چودرانی صاحبہ؟ المیر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مرحا نے مڑ کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، جی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آج سے میری پڑھائی شروع ہوگی، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ المیر بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، واہ، استاد سے زیادہ شاگرد کو جلدی ہے۔ چلو پھر ناشتے کے بعد باقاعدہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر بیگم کلثوم نے مرحا کو بہت خوش دیکھا تو ان کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ نصرت بیگم اور زویا ایک کونے میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی کیونکہ کل رات والی ذلت وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ مرحا بیٹا، آج سے المیر تمہیں پڑھائے گا، کوئی بھی مشکل ہو تو جھجکنا مت، بیگم کلثوم نے محبت سے کہا۔ جی مامی، میں پوری کوشش کروں گی، مرحا نے عزم سے جواب دیا۔ دانیال نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے طنز کیا، کتابیں لانے سے کوئی پڑھ نہیں جاتا المیر، دماغ بھی ہونے چاہیے۔ المیر نے دانیال کو گھورا اور سرد لہجے میں کہا، دماغ سب کے پاس ہوتا ہے دانیال، کچھ لوگ اسے دوسروں کی برائیاں کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ اپنی زندگی سنوارنے میں۔ میری بیوی دوسری قسم میں سے ہے۔ المیر کا جواب سن کر دانیال نے اپنا سا منہ بنا لیا اور خاموش ہو گیا۔ کمرے میں واپس آ کر المیر نے میز پر قاعدہ اور چند آسان کتابیں رکھیں۔ مرحا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تھوڑا سا گھبرا رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، المیر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ہم بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھو، یہ الفابیٹس ہیں۔ المیر نے اسے ایک لفظ سکھانا شروع کیا۔ مرحا کا ذہن صاف تھا، وہ بہت غور سے سن رہی تھی اور جیسے جیسے المیر اسے بتاتا وہ اپنی کاپی پر لکھتی جاتی۔ 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد المیر نے اس کی کاپی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ تم تو بہت جلد سیکھ رہی ہو مرحا، تمہاری لکھائی بھی بہت صاف ہے۔ المیر نے دل سے تعریف کی۔ سچی؟ مرحا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی نہیں سیکھ پاؤں گی۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، بس خود پر بھروسہ رکھو، المیر نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اگلے چند دن حویلی میں اسی روٹین سے گزرے۔ مرحا دن بھر گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ زویا نے کئی بار اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن مرحا اب اس کی باتوں کو دل پر لینے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی۔ ایک دوپہر زویا کچن میں آئی جہاں مرحا چائے بنا رہی تھی۔ زویا نے جان بوجھ کر انگریزی کا ایک مشکل رسالہ اس کے سامنے رکھا۔ مرحا ذرا دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، تمہیں تو انگریزی کا ابھی نہیں آتا ہوگا، زویا نے کہا لگایا۔ ابھی اے بھی نہیں آتا ہوگا۔ مرحا نے چائے کا چمچ رکھا، زویا کی طرف دیکھا اور سکون سے بولی، زویا ابھی مجھے نہیں آتا لیکن میں سیکھ رہی ہوں۔ انسان ان پڑھ پیدا ہو سکتا ہے لیکن ساری زندگی ان پڑھ رہنا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں اپنی مرضی بدل رہی ہوں، تم بھی اپنی سوچ بدل لو تو بہتر ہوگا۔ زویا اس کے اس کرارے جواب پر ہکی بکی رہ گئی اور بغیر کچھ بولے کچن سے باہر نکل گئی۔ 3 ماہ گزر گئے۔ مرحا اب نہ صرف اردو اچھے سے پڑھ اور لکھ لیتی تھی بلکہ اس نے انگریزی کے بنیادی جملے بھی سیکھ لیے تھے۔
المیر اس کی اس لگن پر بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ ایک شام المیر نے کمرے میں آتے ہی مرحا کو ایک بڑا لفافہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ مرحا نے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، المیر نے مسکرا کر کہا۔ مرحا نے لفافہ کھولا تو اندر 10ویں جماعت کے پرائیویٹ امتحانات کا فارم تھا۔ وہ چونک کر المیر کو دیکھنے لگی۔ المیر خان، یہ میٹرک کا فارم ہے؟ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ میں نے تو صرف 3ری جماعت تک پڑھا ہے۔ مرحا کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ المیر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ مرحا، پچھلے 3 مہینوں میں تم نے جتنی محنت کی ہے، اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ امتحان پاس کر سکتی ہو اور اچھے نمبروں سے کر سکتی ہو۔ میں نے تمہارے لیے ایک لیڈی ٹیوٹر کا انتظام بھی کیا ہے جو تمہیں روزانہ 3 گھنٹے پڑھائے گی، اور شام کو میں تمہارا ٹیسٹ لیا کروں گا۔ کیا تم میرا سر فخر سے اونچا نہیں کرنا چاہتی؟ مرحا نے المیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ یقین دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں دوں گی یہ امتحان آپ کے یقین کے لیے۔ میں اپنی جان لگا دوں گی۔ امتحانات کی تیاری کا دور شروع ہو گیا۔ مرحا نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پڑھتی، پھر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی اور دوپہر کو ٹیوٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ المیر رات کو تھکا ہارا بزنس سے واپس آتا، لیکن وہ مرحا کا ٹیسٹ لینا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ ایک رات مرحا پڑھتے پڑھتے میز پر ہی سو گئی۔ المیر کمرے میں آیا تو اسے یوں سوتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے نرمی سے مرحا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا۔ مرحا کی آنکھ کھل گئی۔ المیر، میرا وہ ریاضی کا سوال رہتا ہے۔ المیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ استاد کا حکم ہے کہ اب آرام کرو۔ اس نے مرحا کو اپنے حصار میں لے لیا اور وہ سکون کی نیند سو گئی۔ آخرکار امتحانات کے دن آ گئے۔ المیر خود مرحا کو شہر کے امتحانی سینٹر چھوڑنے جاتا اور باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ جب مرحا کا آخری پرچہ ختم ہوا تو وہ سینٹر سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ کیسا ہوا پرچہ؟ المیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہوا، سارے سوال وہی آئے تھے جو آپ نے مجھے رات کو دہرائے تھے، مرحا نے خوش ہو کر کہا۔ چلو اب رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں، المیر نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ 2 مہینے بعد رزلٹ کا دن تھا۔ حویلی کے ہال میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ دانیال اور زویا بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج مرحا فیل ہوگی اور علمیر کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ علمیر اپنے لیپ ٹاپ پر رزلٹ کی ویب سائٹ کھول کر بیٹھا تھا۔ مرحا دور کھڑی دل ہی دل میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی۔ بیگم کلثوم بھی دعا کر رہی تھیں۔ اچانک علمیر کی انگلی رک گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا علمیر؟ فیل ہو گئی نا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دانیال نے طنزیہ انداز میں کہا۔ علمیر نے دانیال کو نظر انداز کیا اور سیدھا مرحا کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مرحا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مرحا کے دونوں کندھے پکڑے اور بلند آواز میں کہا، میری مرحا نے نہ صرف میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے بلکہ پورے ضلع میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ کیا؟ زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ نصرت بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بیگم کلثوم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مرحا کو گلے سے لگا لیا۔ علمیر مرحا کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کا طوفان تھا۔ تم نے کر دکھایا مرحا، تم نے ثابت کر دیا کہ ڈگریاں سچی لگن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مرحا نے علمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دانیال اور زویا کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے علمیر خان، مرحا نے دھیمی آواز میں کہا۔ علمیر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، یہ تو بس شروعات ہے چودرانی صاحبہ، ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حویلی کا وہ ہال جو کبھی طنز کی آوازوں سے گونجتا تھا، آج مرحا کی کامیابی اور علمیر کے سچے پیار کی گواہی دے رہا تھا۔ شام کو علمیر مرحا کو لے کر حویلی کے وسیع لان میں آیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مرحا نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا علمیر کہ میں نے یہ سب کر لیا، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، مجھے تو پہلے دن سے یقین تھا مرحا، بس تمہیں اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان سچے دل سے محنت کرے تو کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ اسی وقت دانیال اور زویا اپنے بیگ اٹھائے لان سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے شہر واپس جا رہے تھے۔ مرحا کو دیکھ کر وہ دونوں رک گئے۔ دانیال آگے بڑھا اور علمیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ علمیر، مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ مرحا کی تعلیم کا مذاق اڑایا، لیکن آج اس نے ہم سب کو سکھا دیا کہ اصل قابلیت ڈگریوں میں نہیں انسان کی لگن میں ہوتی ہے۔ دانیال نے نادم ہو کر کہا۔ زویا نے بھی نیچی نظروں سے مرحا کو دیکھا۔
مرحا مجھے بھی معاف کر دو، میں بہت غلط تھی۔ مرحا نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں زویا، آپ سب کی باتوں نے ہی تو مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد بیگم کلثوم بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ رات کو جب المیر اور مرحا اپنے کمرے میں آئے تو المیر نے مرحا کو ایک خوبصورت ڈائری اور پین تحفے میں دیا۔ یہ کس لیے؟ مرحا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری اگلی پڑھائی کے لیے۔ کالج کا فارم میں نے تیار کر لیا ہے، اب تم آگے پڑھو گی اور اپنے خواب پورے کرو گی، المیر نے محبت سے کہا۔ مرحا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس نے المیر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین استاد ہیں۔ المیر نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا اور مسکرا کر بولا، اور تم اس حویلی کی سب سے پیاری اور ذہین چوہدرانی ہو۔ حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی غصے اور غلط فہمیوں کا گواہ تھا، آج محبت، عزت اور ایک کامیاب مستقبل کے خوبصورت اختتام پر مسکرا رہا تھا۔